والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں سو جاتے تھے، حالانکہ وہ کنوارے نوجوان تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ مسجد میں سونا جائز، طلبہ مسجد میں سو سکتے ہیں، صفائی کا خیال رکھیں اور سو جائیں، شرعاً جائز ہے۔ مسجد میں عوام بھی سو سکتی ہیں۔ پہلے مسجدیں کھلی رہا کرتی تھیں، تاریخ کے اندر کہیں پر پڑاؤ کرنا پڑ جاتا ہو تو سیدھے مسجد میں جاتے تھے، اور مسجد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے یہ مہمان ہیں۔ پھر انگریز نے قانون بنایا نمبردار، اس کو 12 کلے زمین بھی دی۔ پھر گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں جاتے تو نمبردار کے گھر کھانا پینا اور سونے کا اہتمام ہوتا تھا، مسجدوں سے مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا۔ پھر دور آیا کہ مسجدیں گندی کرتے ہیں لوگ، مسجدوں کو تالے لگنے شروع ہو گئے، چوریاں کرتے ہیں، مسجد کو بند کر دیا گیا۔ واش روم یوز کرنے نہیں دینا، کیوں کہ یہ نمازی نہیں ہے۔ یہ شرطیں کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ سوچئے گا اس پہ ذرا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اسے صاف ستھرا رکھنا ہر مسلمان کا فرض۔ کسی شخص کو دن کے وقت جو نماز کا وقت نہیں، حاجت کی ضرورت پڑی تو کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ اس لیے اللہ کے فضل سے ہماری مسجد 24 گھنٹے کھلی ہوتی، رات کو بھی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے۔ خوف تو لگا رہتا ہے کہ دہشت گردی نہ آ جائے واش روم کے بہانے سے، لیکن پھر بھی اجازت ہماری طرف سے مکمل ہوتی ہے، آئے تو مسجدوں میں سونا جائز ہے۔ مسجد میں معاشرے کے ہر کام کے لیے مسجدیں شریعت میں کھلی رہتی ہیں۔ نکاح کے لیے مسجد جائز، وفات کے لیے جنازہ ہے مسجد کھلی ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہے، گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں تو مسجدیں کھلی ہونی چاہیے، لوگ یہاں پر آ جائیں ان کے مہمان، مسجد کا ادب و احترام رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر پھر کمرے مل گئے ہیں تو سگریٹیں اندر پی رہے ہیں بیٹھ کر۔ ہاں، صحیح بخاری 440 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہم زمانہ پیغمبر کے مسجد میں روٹی اور گوشت کھا لیا کرتے تھے، ورنہ مسجد میں کھانا بھی جائز ہے، افطاری اور سحری کرانا بھی جائز ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک جگہ پر ہم تھے تو ایک بندے نے شکایت کی میں فلاں مسجد میں گیا تو وہاں 2 خادم، اور وہ رمضان کے مہینے میں، تو انہوں نے مجھے پانی تک نہ پوچھا کہ آج روزہ افطار ہمارے ساتھ بھی کر لو۔ مسجدیں کھلی ہونی چاہیے افطاری کے وقت۔ کوئی مسلمان آئے تو آئیے آئیے آئیے، تشریف لائیے، یہ پلیٹ آپ ہی کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے آپ سے دوسرے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم ایک علاقے میں گئے، علاقہ کھانے پینے والے لوگوں کا، تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید داڑھی والے، میرے بالکل سامنے، جو آیا نا سامان، اس بابے نے سب سے پہلے اٹھا کر، میں سمجھا یہ مجھے دینے لگا ہے کہ شاہ جی پالو۔ اللہ اکبر۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی ان حرکتوں پر نا۔ ایک مولانا تھے تو وہ چودھری عبدالحمید صاحب کے لیے لطیفہ ہے یہ سچا، سالن آیا نا تو ایک پروگرام کر کے ہم وہاں بیٹھے، تو اس نے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے 3-4 بندوں کی کہ شاہ جی کے ساتھ جانا ہے،
پتہ نہیں شاہ جی اندر تیتر کھانے نے بیٹھ گئے۔ تو بیچاروں نے کچھ نہ کچھ اہتمام کیا ہوتا ہے لوگوں نے۔ تو ایک جگہ پر ایک بندہ ہمارے ساتھ ساتھ نا کلین شیو، میں نے دیکھا 2-3 دفعہ کہ کوئی مشرک بدعتی بھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے میرے ساتھ لگا ہوا ہے جب سے، خیر ہے کوئی دشمنی ہے۔ تو جو ہی دروازہ میری گاڑی کا کھلا نا تو سب سے پہلے وہ اندر تشریف فرما تھے۔ میں نے انتظامیہ سے پوچھا آپ کا ساتھی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا میرا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ذرا ادھر آؤ نا، نیچے آؤ نا۔ انہوں نے کیوں؟ کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا شاہ جی کے ساتھ روٹی کھانے جانا ہے۔ اور کدھر جانا؟ اس نے کہا ادھر آؤ۔ نیچے تو اترو شاہ جی کی گاڑی سے، باہر آؤ۔ باہر آ کے اس نے کہا ان کے ساتھ جاؤ، کھانا کھاؤ جا۔ لوگ اس مینٹیلیٹی دیکھیں آپ، وہ دیکھتے ہیں شاہ جی کے ساتھ جانا۔ تو اس مولانا نے پورا ڈونگا ہی نہ اپنے پلیٹ میں ڈال کے کہا، انتظام جو ذمہ دار تھا گھر کا، انہوں نے کہا شاہ جی وہاں سے سالن ہی کوئی نہیں، سالن لے کے آؤ نا۔ مسجد میں روٹی اور گوشت صحابہ کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی مسجد میں مہمان آ جائے، آپ طلبہ کھانا کھاتے ہیں، ٹرسٹ کے ملازمین کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو آئیے آئیے کھانا کھا لیجیے، آئیے۔ الحمد میں جب پڑھتا تھا نا اللہ کے فضل سے، جون جولائی کی گرمی میں میرے کمرے میں چھوٹا سا کولر تھا، روح افزا کا بنا کر رکھتا تھا۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا خیریت سے ملنے آئے آپ؟ کہتے میں روح افزا پینے آیا ہوں آپ کے پاس، یہ اتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے نا، مزہ آ جاتا ہے شاہ صاحب۔ وہاں سے چلا ہوں کہ پانی نہیں ملا، چلو شاہ سی کمرے میں روح افزا بنا پڑا ہوگا، کولر بھرا ہوا۔ تو مہمان نوازی سیکھیے اور اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم ایک ڈی جی ریٹائرڈ کے گھر گئے پچھلے ہفتے، کہا ہم آ رہے ہیں آپ کی مسجد میں۔ اس نے جہاں گھر بنایا، 2 جگہ پر گھر بنایا، اپنی مسجد بنائی، دونوں جگہوں پر اپنے گھر کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط پر ملاقات ہوگی، کھانا میرے ساتھ کھائیں گے شاہ صاحب۔ ظہر پڑھتی میں نے کھانا کھانا ہوتا ہے، آپ درس دے کے کھانا میرے ساتھ کھائیں تو پھر ملاقات رکھتے۔ میں نے کہا جی بالکل کھائیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ تو مسجد میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ہاں مسجد میں پیاز نہیں رکھے جا سکتے، پیاز منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیاز کھا کر آنے سے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی کھا کر آنے سے منع کیا، رکھنے سے تو نہیں منع کیا۔ پھر میں نے کہا رکھو گے تو پھر آپ کھائیں گے نا مولانا۔ نمبر 2 ابن ماجہ 3300۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ کیے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی جو وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ مسجد میں جنگی مشقیں کر رہے، تیر اندازی، کشتی، داؤ پیچ، لڑائی کے تلوار کے ساتھ، وہ والی کشتی۔ آپ نہ شروع ہو جانا بچے کے، جائز ہے، سارا ادم مچا دو مسجد میں، تلوار کے وار کرنے، وہ والی لڑائی مسجد میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں کندھے کے پیچھے عائشہ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے تھوڑا سا سوراخ بنا کر ان نوجوان صحابہ کو دیکھ رہی تھیں جنگی مشقیں کرتے ہوئے، تیر اندازی کرتے ہوئے۔ کہاں پر؟ مسجد میں۔ تو اتنے نیانا آ جائے نا چھوٹا جہا، تو باں پکڑ کے کہنا نکل باہر، کھڈان واسطے مسجد ہی رہ گئی۔ کہنا 2 سناتے ہیں بزرگ مسجدوں والے۔ ابھی پچھلے دنوں مائی ریشم مسجد سے ایک آدمی نے ادھر نماز شروع کی، جی میں بچے کو لے آؤں؟ میں نے کہا جی پہلی صف میں لے آؤ۔ کہتے واہ، مجھے وہاں نکالا اس لیے کہ چل نیانا لے کر تو بھی چل ادھر فارغ۔ سبحان اللہ، مسجد میں کھیل رہے ہیں صحابہ، جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری 454 نمبر۔ لیکن آپ کو نہیں کھیلنا کہ کرکٹ بلہ لے کے شروع کرنے ہیں۔ ہاں یہ مسجد میں نے ایک قاری کو نکال دیا تھا، اور کئی سال وہ پڑھاتا رہا، بڑا اچھا استاد تھا۔ وہ بیسمنٹ میں وہاں سے دیکھا بلہ کرکٹ لے کر بچوں کے ساتھ بیسمنٹ میں، کہا مسجد میں، کیا چیز؟ کرکٹ۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے انہیں بلا لیا ادھر شام کو، میں نے کہا آپ نیچے کرکٹ کھیل رہے تھے؟ چپ۔ میں نے کہا سچ سچ بتا دو، میں نے ویسے آپ کو دیکھ لیا کرکٹ کھیل۔ اب اس نے کہا دیکھ لیا؟
کہتے جی کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا بستر باندھو، تنخواہ لو اور جاؤ گھر، جاؤ گھر۔ ایک مرتبہ ایک استاد تھے ادھر، بڑے اچھے استاد تھے، وہ بھی مغرب کی اذان ہوگی، میں وہاں کھڑا رہا، کوئی بچہ مدرسے کا نہیں آیا، نہ استاد ہے۔ میں نے کہا اچھا آج نماز کوئی اور ہی پڑھائے گا۔ میں وہاں کھڑا رہا، جب اذان ہو گئی، سنتیں ختم ہو گئی، جماعت شروع ہونے والی ہو، تو وہ قاری بھی اور بچے سارے آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا نا، بس میں نے نماز پڑھائی، پڑھا کے میں نے ان سب کو بلایا اور استاد کو کہا یہ تنخواہ لو، بستر اٹھاؤ اور جاؤ۔ تمہیں اذان کے بعد حیا نہیں آتی کہ اذان اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمہارے نزدیک بلہ گیند بڑا ہے سب سے، تم کھیلتے رہے وہاں پر۔ اور شروع کی بات ہے 98-97 کا اینڈ ہو رہا تھا جب میں آیا تھا ادھر، تو یہاں جو امام تھے نا اس وقت، وہ سامنے کرکٹ کھیلتے تھے، اس وقت پرانی مسجد ہوتی تھی، وہ کہتے ٹھہرو میرا اوور پورا ہونے دو، پھر وہاں کے نماز پڑھاواں گا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ کھڑے رہتے تھے بیچارے ایسے کھڑے ہیں، وہ امام صاحب کرکٹ کھیلیں رہے ہیں، پاویں بغیر وضو آگے پڑھا دیندہ ہوئے، جس امام کا یہ حالت ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ کھیل، اس نے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جو ہی اذان ہوئی تو میں نے مصلی پر آ کر نماز پڑھا دی۔ اس نے بعد میں غصے کا اظہار کیا، جی میں نماز پڑھاتا ہوں، تو میں نے کہا جی آپ کرکٹ والوں کا تو ادھر ہی نماز پڑھا لیں، ادھر ہی پڑھا لیں، میں ادھر کر لوں گا، مصلی سنبھال لوں گا آہستہ آہستہ۔ ایسے ایک ایک کر کے قاریوں کو میں نے، جو اس طرح کی شرارتیں کرتے تھے، میں نے ان کو شرعاً تنبیہ کی، سمجھایا بھی صحیح، نہیں مانے جب پھر میں نے آخر میں دیکھا بھی ہے ہٹتا نہیں ہے، پھر انہیں فارغ کر دیا۔ ان کا کیا کام مسجد میں، جو مسجد میں کرکٹ بلہ کھیل رہا ہو، چڑی چھکا کھیل رہا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز، یہ تو وہ جہاد ہے جو صحابہ کھیل رہے تھے، جس کے ذریعے سے کفار پر حملہ کرنا تھا۔ آپ نے بلہ لے کر اسرائیل کی، بنی اسرائیل جو ہے قوم، اسرائیل جو ملک ہے، کوئی کھیل نہیں کھیلا جاتا سوائے جنگ کے۔ ان کا اتنا سا بچہ بھی فوجی ہوتا ہے، ہر چیز، کیوں؟ اس نے امت محمدیہ کو فتح کرنا ہے، ڈنڈا دیے کھڑا ہے ساری امت کو، قابو ہی نہیں آ رہا، ہم اسی سے نہیں نکلتے۔ تو کوئی اس کو دلیل نہ بنائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے۔ کہاں باندھا؟ مسجد میں۔ مسجد میں کیوں باندھا؟ مسلمانوں کو دیکھیں 5 وقت اللہ کا نام سنتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، کیسے نبی کی اتباع کرتے ہیں، کیسے نبی کی محبت کرتے ہیں، کیسے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ صحیح بخاری کا یہ، وہاں باندھ دیا تھا پلر کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا تیری بستی سب سے گندی بستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کیا کہ آپ کا چہرہ مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے کہا اسے میری دودھنی کا اونٹ پلاؤ، میری اونٹنی کا دودھ پلاؤ اس کو۔ اب بھوک تو لگتی تھی نا، آپ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ پلائیں، لاؤ اس کے لیے دودھ، کھانا شانا کھلاؤ اس کو 3 ٹائم، لیکن بندہ رہنے دو اس کو۔ اس کے کھانا شانا دیتے اس کو، وہ کھاتے پیتے وہاں پر، مسلمانوں کو دیکھتے رہتے، اور 3 دن آپ کو کہتے چھوڑ دو گے احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ امیر آدمی، شہزادہ آدمی تھا، اپنا شہزادہ تھا، اپنے شہر کے، اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا۔ قتل کر دو گے، پیچھے سائیں ہیں، بدلہ لے لیں گے۔ دیکھو نا بندہ ہوا بندہ کتنا مزے کی بات کرتا ہے، کہتے قتل کر دو گے، پیچھے سائیں ہیں۔ وہ ہمیں ایک دفعہ نا صبح پولیس نے روکا نا، میاں صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو اس نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا سارا نو اندر کر دے، پیچھے ہیں روٹی پہنچان گئے۔ وہ پولیس والا کہتا جاؤ جی خدا دا، سر پھر آ گئے، کہتے سارا نو اندر ہی کر دے۔ انہوں نے کہا قتل کر دو گے تو پیچھے سائیں ہیں، بدلہ لے لیں گے۔ پیچھے ہوتے ہیں نا سائیں، بندہ پھر کہتا ہے برادری ہے، پیسے بھی ہیں۔ جب زمینداروں کو گندم بیچ لیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں پا پنگا انہیں پچھلے باری تنگ کیتا سی، پیسے آ گئے نے۔ بڑا کھلا ہوا اللہ نے اعلان کرتے کر مقدمہ ہے، طبیعت ٹھیک کریے، پیسے ہوں 4 کما لینے، لائیے۔ اللہ اکبر۔ کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دو گے بدلہ دوں گا، انعام دوں گا، احسان پر آپ کا احسان مند رہوں گا، ابھی قابو پا لیا تھا میں۔
اور اسلام کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسلام تو فلانا گالیاں دیتا تھا اسلام۔ 3 دن آپ نے اس کو کھانا شانا کھلایا، اس کی خدمت، آپ نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں۔ کتنا اخلاق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کا چہرہ پسند ہی نہیں ہے، آپ کی بستی دنیا کی گندی ترین بستی میرے نزدیک۔ کتنا اخلاق ہوگا اور کتنا حوصلہ ہوگا، صبر ہوگا۔ سانو کوئی کہہ کے ویکھے سال تو سونا نہیں ہے، سال کہتا میں تیری دیواں کرنا ایک نو کھلو جا کر سبحان، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ تو کہا بھی چل، آپ نے فرمایا تیسرا دن ہوا نا، وہی تینوں دن ایک رٹے رٹائے جواب، اور میں کھولو اس کی رسی، کہ جا سماما جا کر۔ جب نکلا نا باہر، گھوڑی شوڑی اس کو دے دی سارا، یہ لو اپنی سواری سامان اور جاؤ۔ اس کے دماغ کمال کا آدمی ہے، میں کہتا تھا قتل کرے گا تجھے بھی قتل کر دیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، پیچھے عین صحیح، کھانا کھلایا، دودھ پلایا، کبھی کوئی برا بلا نہیں کہا 3 دن میں۔ اور کتنے مسلمان اچھی نماز پڑھتے ہیں، نبی کے ساتھ محبت، یہی دین ہے۔ آگے گیا کنویں میں غسل کیا، واپس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں سماما میں نے تو تجھے آزاد کر دیا، جانا۔ تو کدھر آزاد کیا ہے، ابھی تو صحیح قید ہی اب کیا ہے، کلمہ پڑھا اور مجھے مسلمان کر لو۔ یہ کس سے ہوا؟ اخلاق۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کی، ٹافیاں چوری کر لیتے ہیں، اور طلبہ پتہ نہیں، استاد صاحب چلے جائیں ڈنڈا ان کو گھما کے پھینک دیتے ہیں، رجسٹر گھما دیتے ہیں، حاضری نہ لگے، کیا کچھ کرتے ہیں۔ 4 بندے ہیں وہی نہیں ایک جگہ پر رہتے ہیں پکے مسلمان۔ صلی اللہ علیہ نبی، صحیح بخاری 469۔